دوستو ہمارے ملک کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، مہنگائی تو ایک طرف، لیکن لوگوں کی آمدنی بھی اتنی نہیں ہے کہ ان کا گھر چل سکے۔ پریشانی میں لوگ یہاں وہاں سے پیسے ارینج کرتے ہیں، جن میں قرضہ دینے والی اپلیکیشنز بھی شامل ہیں۔ یہ موبائل ایپس بہت آسانی سے انسان کو فوری قرضہ فراہم کر دیتی ہیں۔ بجلی کا بل ادا کرنا ہو، بچوں کی فیس ہو یا پھر دوائیاں لینی ہو، انسان کو بغیر کسی لکھت پڑھت کے پیسے مل جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب اتنا سمپل نہیں ہے۔ یہیں سے بلیک میلنگ اور ہراسمنٹ کا ایک ایسا راستہ کھلتا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، لاہور کے ایک 30 سالہ سافٹ ویئر انجینئر کی کہانی۔ یہ آدمی بے روزگار تھا، اس نے اپنی بجلی کا بل ادا کرنا تھا۔ اس نے ایک قرضہ دینے والی ایپ سے صرف 15,000 روپے کا قرضہ لیا، لیکن صرف 7 دن کے بعد اس کو کالز آنا شروع ہو گئیں کہ ہمارے پیسے واپس کرو۔ اب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ وقت سے پہلے ہی پیسے واپس مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کیس میں یہ لوگ اس آدمی کے فون میں موجود اس کے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی کالز کرنا شروع ہو گئے اور ان سے اس آدمی کے متعلق غلط باتیں کی۔ دراصل یہ لوگ پہلے سے ہی لوگوں کی کانٹیکٹ لسٹ اور پکچرز گیلری تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی انسان کے کانٹیکٹ لسٹ میں کانٹیکٹس کم ہیں تو اس کو قرضہ ملتا ہی نہیں، یعنی یہ لوگ ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جن کو بعد میں بلیک میل کرنا آسان ہو۔ بہرحال اس آدمی نے یہ قرضہ فوراً اتارنے کے لیے ایک اور اپلیکیشن سے 15,000 کا قرضہ لیا، جس کا سود بڑھتے بڑھتے 2,30,000 روپے ہو گیا۔ دوستو قرضہ تو وقت پر ہی ادا کرنا چاہیے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ اتنے سادے ہوتے ہیں کہ سود کا چھپا ہوا ریٹ اور دوسرے چارجز ملا کر 15,000 کا قرضہ 2.5 لاکھ روپے تک پہنچ جاتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اوپر سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے سامنے شرمندگی الگ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی لڑکی نے قرضہ لیا تو یہ لوگ خواتین کی تصویر فوٹو شاپ کر ان کو دھمکاتے ہیں کہ یہ تصویریں انٹرنیٹ پر پھیلا دی جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کی زندگیاں اسی وجہ سے خراب ہو چکی ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اپنی پریس ریلیز میں یہی کہا کہ یہ اپلیکیشنز لوگوں کے موبائل کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتی ہیں اور لوگوں کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے لوگوں کو سب سے پہلے ان اپلیکیشنز کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو صحیح طرح سے پڑھنا چاہیے۔ حکومت نے تقریباً ایسی 120 اپلیکیشنز کو پلے سٹور سے بلاک بھی کیا تھا۔ دوستو ایسی اپلیکیشنز صرف پاکستان میں ہی نہیں ہیں، انڈیا اور دوسرے ممالک بھی ان کا ٹارگٹ ہوتے ہیں جہاں غربت زیادہ ہے۔ کووڈ کے بعد جب بے روزگاری میں اضافہ ہوا تب ایسی اپلیکیشنز سامنے آنا شروع ہوئی تھیں۔ یہ ایپس چائنا اور دوسرے ممالک سے آپریٹ کی جاتی ہیں، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کئی اپلیکیشنز کا تو ٹھیک سے پتہ ہی نہیں کہ ان کو کن ملکوں سے آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ بس یہ کمپنیز پاکستان اور انڈیا وغیرہ میں لوگوں کو ہائر کرتی ہیں جن کا کام صرف اور صرف لوگوں کو دھمکانا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پیسے نکلوانے کا کہا جاتا ہے اور ان پیسوں پر ان کو کمیشن ملتا ہے۔ کوئی کمپنی گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہو، اس کا کوئی پراپر آفس ہو تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن یہاں حال یہ ہے کہ 100 اپلیکیشنز میں سے صرف 9 اپلیکیشنز ہی رجسٹرڈ ہوتی ہیں۔ اسی لیے بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم لوگ کسی ایسے جال میں تو نہیں پھنس رہے جو ہماری زندگی تباہ کر دے۔